اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خیر المرسلین اولین و آخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ اللہ کے جس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کہ جسے شمار میں لایا جا سکے، اور نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں جا کے اختتام پذیر ہو۔ میں اس کی نعمتوں کی فراوانی اور کرم کی نوازشوں کی بنا پہ حمد و ثنا کرتی ہوں۔ وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ محمین ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتح ہے، وہ علیم ہے، وہ قابض ہے، وہ باسط ہے، وہ خافض ہے، وہ رافع ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکم ہے، وہ عادل ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ حلیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ رافع ہے، وہ نافع ہے، وہ واسع ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سبحان ہے، وہ مالک ملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ معزز مومنین و مومنات، ایام غم، ایام علی، شہادت علی کے ایام رمضان المبارک میں اس وقت جاری ہیں، اور آج 20 رمضان المبارک مولا کی ضربت کو آج دوسرا دن ہے۔ کائنات کے مولا جس کو اللہ کا رسول مقام خم غدیر میں یہ کہہ کے متعارف کروا رہا ہے کہ من کنت مولا فحاذ علی مولا، جس کا میں مولا ان سب کا یہ علی مولا۔ بے حد و بے شمار فضائل مولا کائنات کے تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ ہم اور آپ جتنا بھی چاہیں ان فضائل کو بیان کرنا، ہمارے نہ تو زبان میں اتنی طاقت ہے، نہ قلم میں اتنی طاقت ہے۔ کچھ فضائل مولا کائنات کے اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، کہ تھوڑا سا ان کو مولا کے عظمتوں کا اندازہ ہو کہ امام علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان کا کیا مرتبہ تھا۔ کائنات کا یہ پہلا مولود جسے اللہ نے شرف بخشا کہ اپنے گھر میں ولادت ہوئی اس کی، یعنی اللہ کے گھر میں، جس گھر سے بی بی مریم کو یہ کہہ کے باہر جانے کا حکم دیا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ بچے کی پیدائش نہیں ہوگی۔ مریم نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا تھا، لیکن مولا کائنات کی والدہ کے لیے دیوار کعبہ شک ہوئی اور بی بی اس میں داخل ہو گئیں، اور 3 دن تک بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر ہیں، اور جب 3 دن کے بعد باہر آئی ہیں تو نومولود ہے ہاتھ میں، اور وہ بچہ کہ جس نے 3 دن تک نہ آنکھ کھولی اور نہ ہی کوئی غذا کھائی، یعنی ماں کا دودھ تک نہیں پیا۔ بی بی کہتی ہیں رسول خدا سے کہ بیٹا محمد یہ نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ ہی یہ دودھ پیتا ہے، یہ 3 دن سے اسی طرح سے ہے، نہ جانے اس بچے کا کیا ہوگا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ چچی جان، اور وہ چچی جس کو آپ ماں کا مرتبہ دیتے ہیں اور ماں کہہ کے پکارتے ہیں، فرماتے ہیں چچی جان مجھے دیجیے اس بچے کو۔ اور جب گود میں لیا مولا کائنات کو تو رسول خدا کی گود میں آتے ہی بچے نے سب سے پہلے آنکھ کھولی، یعنی وہ بچہ کہ جو آنکھ کھول کے سب سے پہلے رسول خدا کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں رسول خدا کہ یہ خانہ کعبہ میں کیسے آنکھ کھولتا، کہ چاروں طرف تو وہاں بت لگے ہوئے تھے، اور پہلی جو غذا ملی مولا کائنات کو وہ لعاب دہن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا نے اپنی زبان چسوائی۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اس سے پہلے کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی، اور بعد علی یہ فضیلت لعاب دہن رسول، زبان چسوانا رسول خدا کا اولاد علی کو ہی نصیب ہوئی۔ دعوت ذوالعشیرہ، رسول خدا نے جب اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت پہ بلایا تو یہ 10 برس کا چھوٹا سا بچہ ہر بار یہ کہہ کر کھڑا ہو جاتا تھا کہ اے رسول خدا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جب آپ پوچھتے تھے میرا ساتھ کون دے گا تو یہ مولا کائنات کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہیں پہ رسول خدا نے ان کی جانشینی کا اور اپنے وسیع ہونے کا اعلان کیا تھا۔ رسول خدا نے دامادی کا شرف بخشا، ستارہ آسمان سے اترا، اور یہ فیصلہ رب کا تھا کہ فاطمہ زہرا
جو ہیں وہ مولا کائنات کی زوجہ ہیں۔ بت شکنی کے وقت جب فتح مکہ کے بعد رسول خدا مکہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ کے جب بت توڑ رہے تھے، بت گرا رہے تھے، تو مولا کائنات کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا، اور پھر اس کے بعد سب کے سامنے کہا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور اس کا بغض جو ہے وہ کفر ہے۔ شب ہجرت اپنے بستر پہ سلا کے بتا دیا لوگوں کو کہ محمد اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جو بچپن سے محمد مصطفیٰ کو بھی جانتے تھے، علی مرتضیٰ کو بھی دیکھتے تھے، لیکن سوتے ہوئے نہیں پہچان پائے کہ یہ بستر رسول پر کون سو رہے ہیں، اور یہ کہہ کے رسول خدا ہجرت کر گئے کہ علی تم یہ امانتیں جو میرے پاس ہیں تمام کی تمام لوگوں کو دے کے آنا۔ یہ نہیں بتایا کہ کس کے کتنے پیسے ہیں، کس کا کتنا مال ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ علی کو سب معلوم ہے، اور جو جس کا مال تھا اسی طرح سے مولا کائنات نے صبح سب کو پہنچا دیا، اور اس کے بعد پھر خود ہجرت کی۔ یعنی وہ پوری رات کی، جس کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں اتنی اچھی نیند اور اتنی بے فکری والی نیند کبھی نہیں آئی جتنی اس رات آئی۔ لوگوں نے کہا کہ یا علی موت کا خوف نہیں تھا؟ کہنے لگی وہی تو رات ہے جس میں موت کا خوف نہیں تھا۔ یہ رسول خدا نے مجھے جب یہ کہہ کر وہاں چھوڑا تھا کہ اے علی صبح یہ امانتیں لوگوں کو لوٹا کے آ جانا، تو اس رات مجھے یقین تھا کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی۔ یہ ہوتا ہے رسول کے اوپر اعتماد، رسول کی بات کو اللہ کا حکم سمجھنا۔ اس کے بعد مولا کائنات کو مقام خم غدیر میں اپنے شانوں پہ بلند کر کے رسول خدا نے بتایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس کے بعد کچھ وصیتیں فرمائی تھیں مولا کائنات کو، دیکھو میرے بعد جنگ نہ کرنا، اسلام نو مولود ہے۔ جب منافقین اس حد تک بڑھ جائیں کہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تب تم تلوار اٹھانا، اور جب وہ وقت آیا صفین کا، جنگ جمل کا، تب میرے مولا نے حکم رسول پر تلوار اٹھائی۔ آپ کو خدا نے جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا قرار دیا، اور رسول خدا نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے بابا حضرت ابو بکر آئے ہیں اور میں ان سے بات کر رہی ہوں، لیکن وہ مستقل مولا کائنات کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بابا جان آپ میری بات نہیں سن رہے؟ تو کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ لوگوں کے ایک جماعت نے رسول خدا سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور اگر علی کا چہرہ کوئی نہ دیکھ سکے تو کیا اس عبادت سے محروم رہے گا؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں نہیں، اگر علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے ہو تو اس وقت ذکر علی کیا کرو، ذکر علی عبادت ہے۔ کچھ لوگوں نے پھر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر ذکر علی کرنا بھی ممکن نہ ہو تو پھر آپ نے فرمایا کہ علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ کیا ہے میرے مولا کی شان کہ جن کا چہرہ دیکھنا عبادت، جن کا ذکر عبادت، جن کی محبت دل میں رکھنا عبادت، جن کی محبت کے بغیر کوئی عمل کوئی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور مومن و منافق کی پہچان ذکر علی ہے۔ آپ کی محبت کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ حب علی جواز جنت، علی کی محبت جنت کا پروانہ ہے، جنت کا پاسپورٹ ہے۔ اس کے بعد وہ علی کہ جس نے حکم خدا سے اور حکم رسول سے سورج کو پلٹایا، اس علی کی شان ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری زبان میں ہمت ہے؟ کیا ہمارے پاس الفاظ ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ جملے ہیں کہ جس سے ہم علی کی فضائل کا احاطہ کر سکیں؟ مومنات، اسی علی کو جب مسجد کوفہ میں شب 19 رمضان المبارک ضربت لگی تو مولا نے فزت برب الکعبہ کہہ کر اپنی کامیابی کا اعلان کیا، اور جب بیٹوں نے بابا کو گھر کی طرف لے جانا چاہا تو ایک مرتبہ جب مولا مسجد سے باہر آئے سورج طلوع ہو رہا تھا، مولا کائنات نے ایک جملہ فرمایا، زخمی ہیں لیکن کہہ رہے ہیں اے صبح تو گواہ رہنا کہ تم نے کبھی علی کو طلوع کے وقت ابھرتے ہوئے سورج تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا۔ اور جب گھر کے قریب پہنچے ہیں تمام نمازی جو مسجد میں مولا کے ساتھ تھے مولا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب گھر کے قریب پہنچے تو ایک مولا نے اپنے بیٹے حسن علیہ السلام کو کہا کہ بیٹا حسن ان لوگوں کو یہیں روکو، میں جانتا ہوں کہ میرے گھر تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہوگی اور میری بیٹیاں
ہزاروں قطار رو رہی ہوں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچے۔ معزز مومنین و مومنات، یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں پہ علی اپنی بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اسی کوفہ میں، اسی دربار کوفہ میں علی کی بیٹی کو بے مخنہ و چادر، رسن بستہ ہاتھوں کے ساتھ خطبے دینے پڑے تھے، اور ایسے خطبے کہ جس سے پورا کوفہ لرز اٹھا تھا۔ آج وہی بیٹی یتیم ہو رہی ہے۔ جب مولا کو اس حالت میں دیکھا تو بیٹیوں کی حالت متغیر ہو گئی، اور کس طرح سے زینب و کلثوم نے اپنے بابا کو سنبھالا ہوگا۔ بس جب طبیب نے آ کر کہا کہ زہر پورے جسم میں سرایت کر گیا ہے، اور کوئی بھی علاج ایسا نہیں کہ جس سے علی شفا یاب ہوں، بس آپ دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ علی کو کوشش کریں کہ دودھ پلایا جائے تاکہ زہر کا اثر کچھ کم ہو۔ بس جب یہ سنا تو پورے کوفے کے یتیم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، کیونکہ ہر یتیم بچہ، جس کو مولا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو یتیم نہ کہا کرو کہ ہمارے بابا علی ہیں، ہر یتیم کی کفالت کرتے تھے۔ راتوں کو جا کر ان کو کھانا کھلاتے تھے اپنے ہاتھوں سے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو دل خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ بچہ بن جایا کرتے تھے۔ آج وہی سارے بچے ہاتھوں میں دودھ کے بھرے ہوئے کوزے لے کر دروازہ علی پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے بابا علی کو یہ دودھ پلاؤ، کیونکہ طبیب کہتے ہیں کہ دودھ پلانے سے مولا کے زہر کو کچھ فائدہ ہوگا اور جسم میں کچھ شفا پہنچے گی۔ معزز مومنین و مومنات، طبیب آتے رہے، مولا کائنات کی حالت بگڑتی رہی، یہاں تک کہ مولا نے اپنے تمام بچوں کو بلایا اور وصیتیں فرمائی۔ مولا حسن علیہ السلام کو بلا کر اسرار و رموز امامت بتائے، اور اپنے تمام بچوں کا ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا۔ بی بی ام البنین کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں کہ ایک ایک بچے کو بلا کر، ایک ایک بیٹی کو، ایک ایک بیٹے کو بلا کر امام حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور فرمایا کہ بیٹا، میرے بعد تم ان کے لیے بابا ہو، تم ان کا خیال کرنا۔ صرف ایک بیٹے کو چھوڑ دیا، اور وہ ہے حضرت عباس۔ بی بی ام البنین نے ایک بار دھیرے سے کہا کہ مولا، میرے بیٹے عباس کو آپ نے نہیں بلایا، میرے بیٹے عباس کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تو مولا فرماتے ہیں عباس کا ہاتھ میں نے حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں بلکہ حسین کے ہاتھ میں دینا ہے۔ اور پھر مولا عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں دے کر کچھ باتیں کہی مولا سے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو عباس، یہ حسین ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، تم میرے بیٹے ہو۔ یہ آقا کا بیٹا ہے، تم غلام کے بیٹے ہو۔ جس طرح میں نے پوری زندگی اپنے آقا کے اوپر نچھاور کر دی، تم نے بھی اسی طرح سے سائے کی طرح میرے حسین کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آقا کی حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر وہی عباس کہ جس کے بابا نے آخری وقت یہ وصیت کی تھی، اس وصیت پر ایسے عمل کیا کہ علی کو رسول خدا کے سامنے سرخرو کیا اور خود اپنے بابا کے سامنے سرخرو ہوئے۔ معزز مومنین و مومنات، آج آخری شب ہے مولا کائنات کی اپنے بچوں کے ساتھ۔ کل کا دن جب طلوع ہوگا تو زینب یتیم ہو چکی ہوگی، کلثوم یتیم ہو چکی ہوگی، بی بی رقیہ یتیم ہو چکی ہوں گی، مولا حسن، مولا حسین، مولا عباس یتیم ہو چکے ہوں گے۔ آج کی رات بہت قیامت کی رات ہے، یہ بہت مشکل رات ہے بی بی زینب پر، اور آج کی رات ہم بی بی زینب کو ان کے بابا کی شہادت کا پرسہ دیتے ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکلیں ہماری حل کرو مشکل کشا علی علی علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔